بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرے پارے کی چوتھائی سے تیسرے پارے کے آدھے تک تلاوت کی گئی اور آج اسی کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ دوستو، کل کی تراویح میں پڑھا جانے والا حصہ جو تھا وہ توحید کے مضمون پر ختم ہوا تھا۔ آج توحید کے ضروری تقاضوں اور انسانی زندگی میں اس کے تمام نتائج کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کا حق جو ہے وہ مشترک ہے، اور مغرب کی طرف رخ کر نماز پڑھ لینے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا جیسا کہ اہل کتاب نے سمجھ لیا ہے، بلکہ ایمانیات یعنی عقائد کی درستگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مقروضوں اور قیدیوں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، آپس کے معاہدوں کو پورا کرنا اور مصیبت کے وقت تنگ ترشی، دکھ، بیماری میں اور اللہ کے دشمن حملہ آور ہوں تو صبر اور استقامت سے کام لینا، یہ ہے اصل دین، سچائی اور تقوی۔ جو ایسا نمونہ قائم کرے وہ صحیح معنوں میں دیندار، سچے اور متقی ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کرنا بھی نیکی اور تقوی کا حصہ ہے۔ چنانچہ قاتل معاشرے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا قصاص سب کے ذمے ہے، اسی میں معاشرے کی بقا اور زندگی ہے۔ اسی طرح سے کمزوروں کا حق دبانا اور طاقتور کا خیال رکھنا بھی ظلم ہے۔ کمزوروں کا حق ہم دبا رہے ہیں اور طاقتور کا خیال رکھ رہے ہیں، یہی ایک ریتی رواج بن گیا ہے دنیا کا۔ بلکہ کمزوروں کا حق دینا چاہیے اور دلوانا بھی چاہیے۔ ورثہ کے معاملات میں اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا اور ان کے احکام بتائے گئے۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادت اور نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے جو ہیں وہ اصل میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقوی کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دیتے ہیں، اور آدمی کو لالچ، بخل، اس طرح کی دوسری برائیوں سے بچنا سکھاتے ہیں۔ اس موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہاں حکام کو رشوت کی چاٹ سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے انہیں خود پر قابو کرنا چاہیے۔ پھر حج اور جہاد کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے اور حج اور جہاد بھی صبر کے اعلیٰ قسمیں ہیں۔ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کے طلب سے ان کے دل خالی رہتے ہیں، اس لیے پھر منافقت کا ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کریں، وہ منافق ہیں اور منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے کرتے ہیں، خود کو اسلام اور ملت کا خیر خواہ بتاتے ہیں، مگر بدترین دشمن حق ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں یا کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ حق تلفیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو ہٹ دھرمی پر اتارو ہو جاتے ہیں، زیادتی پر جم جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اور اچھے ایمان والے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام کرتے ہیں، ایسے ہی کام انجام دیتے ہیں جس سے ان کا اللہ، ان کا رب، ان کا پالنہار خوش ہو سکے۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور کوئی بھی حصہ اپنی زندگی کا اس سے باہر نہ رکھو۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان ہے، تمہاری طاق میں ہے، اس سے چوکنا رہو، اس سے چوکنا ہو کر زندگی گزارو، کہیں وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔
اس موقع پر شراب اور جوئے کی ممانعت کی گئی ہے اور بتایا گیا اگرچہ اس میں فائدے بھی ہیں مگر نقصان جو ہے وہ معاشرے کو جو پہنچتے ہیں اس کے ذریعے تو وہ فوائد سے زیادہ ہیں، جو فائدے کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں۔ اس طرح شریعت کا مجاز بتایا گیا کہ اگر کسی کام میں نفع سے زیادہ نقصان کا پہلو ہو، خصوصاً اخلاقی اعتبار سے، اخلاقی لحاظ سے، تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا جائے؟ جواب دیا گیا اپنی اور بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی بچ جائے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داری قائم کرو، رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے، خواہ دیندار عورت یا مرد غیر دیندار سے مرتبہ یعنی اسٹیٹس میں کم ہو۔ آیت نمبر 221 میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بین المذاہب شادیوں کی گنجائش نہیں ہے، مشرک عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، خواہ تمہیں وہ کتنی ہی عزیز اور پسند ہوں۔ مومنہ باندی مشرک آزاد سے بہتر ہے، اس طرح مشرکوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے کہ ان کا طرز عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور مسلمان کا عمل جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ عورتوں کی ناپاکی کی حالت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تھے اور ان کے پاس جانے نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے۔ ایسے وقت میں عورتیں بڑی الجھن محسوس کرتی کہ یہ کیفیت نہ تو طلاق کی ہے اور نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے کہ وہ رجوع کر کے عورتوں کے حقوق برابر ادا کریں، اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو صاف صاف بتا دیں تاکہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے۔ طلاق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 کہ دوران عدت عورت شوہر کے گھر قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے الا کہ وہ بے حیائی کے مرتکب ہوئی ہو۔ نمبر 2 شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف 1 طلاق دے، اور دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد وہ جدا ہو جائے گی، البتہ نکاح کر کے اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3 یہی احکام اس وقت بھی ہوں گے جب وہ دوسرے ماہ دوسری طلاق دے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرنا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ان 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو چاہیے کہ یا تو عورت کو بھلے طریقے سے رکھ لے رجوع کر کے اور رجوع کر لے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو اسے دے دلا کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ نمبر 4 تیسری طلاق دینے کے بعد رجوع ختم ہو، حق رجوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اب عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، اس سے ازدواجی حقوق ادا کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تب وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں، مگر پہلے سے طے شدہ حلالہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس طریقے کے حلالہ کو
حدیث میں کرائے کا ساڑ کہا گیا ہے اور حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں کو لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 5، میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق ہے کہ وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا لے لے، البتہ شوہر کی غیرت کے منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ وہ اس سے مطالبہ کرے۔ نمبر 6، عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے۔ طلاق کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اسے بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، اولاد شوہر کی ہوگی، اس کے جملہ اخراجات شوہر ادا کرے گا۔ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہے۔ حق پرورش ماں کو ہے، بچے کے سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا۔ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے، خاص طور پر جب وہ شیرخوار ہو، جب وہ دودھ پی رہا ہو۔ نمبر 8، عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا ہے اور پاک ہو جانا ہے۔ نمبر 9، جب عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس دوران انہیں بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، مطلقہ عورت دوران عدت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اور زیب و زینت کرے گی تاکہ شوہر رجوع پر آمادہ ہو۔ نمبر 11، مطلقہ عورت کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر سنجیدگی سے فیصلہ کر لے کہ وہ بھلے طریقے سے رخصت کر دے گا یا پھر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو خلوص دل سے رجوع کرے اور عورت کے ساتھ باعزت زندگی گزارے۔ عورت کو ستانے کے لیے رجوع کرنا حرام ہے اور ظلم ہے۔ نمبر 12، عدت کے بعد جب جدا ہو جائے اور کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ بنے، روڑا بنے، اسے ستائے یا بدنام کرے۔ نمبر 13، ان تمام احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود یہی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا ظلم شمار کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی دھجیاں اڑائے۔ پھر عورتوں کی پاکی، ناپاکی اور اس سے سلوک کے مسئلے بتائے ہیں۔ اس طرح نکاح اور طلاق کے احکام بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر حدود ہیں، ان کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ اس طرح بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے احکام، شوہر کے مرنے کی عدت اور نکاح کرتے وقت مہر کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام اس پر کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ سفر اور خطرے کی حالت میں بھی قصر نماز کو نہ چھوڑو، اور اصل نماز ہی آدمی میں اللہ کی کامل اطاعت اور خلوص و وفاداری کے جذبے کی پرورش کرتی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا، اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا۔ اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام کو قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل
کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں کام آنے والا اور کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان اور مال کی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے اللہ پرستی کی راہ بتا دی۔ اب جس کا جی چاہے غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور جس کا جی چاہے اپنے گڑھے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑا رہے اور اپنی عاقبت تباہ کر لے۔ پھر سود کو حرام کرنے کا اعلان کیا۔ بس اگر معاشرے میں نیکیاں پھیلانا اور اللہ ترسی اور بندوں کے امداد کا نظام لانا ہے تو سودی نظام ختم کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں کچھ نصیحتیں دی گئی ہیں کہ جب مسلمان آپس میں لین دین کرے اور کوئی مدت متعین کی جائے تو یہ لین دین جو ہے وہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے، اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونا چاہیے تاکہ معاملات صاف رہیں۔ سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی۔ اس میں مغفرت کے ساتھ ساتھ کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی دعا بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری سورہ آل عمران کے 2 رکوع بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں اختلافات پیدا کر کے اصل حقیقت کو گم کر دیا۔ اب اللہ نے اس گمشدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اختلافات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر آ جائیں۔ اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کر دیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن اور اس کے ماننے والے کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گڑھے، ہتھیار، چوپائے اور کھیتی۔ مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور اس سے کہیں زیادہ اچھا ٹھکانہ موجود ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح کے تڑکے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں، یعنی تہجد گزار ہیں، تہجد میں رونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر مانگنے والے ہیں تہجد میں۔ اور رہ گئے کافر لوگ تو یہ دنیا کا مال و متاع، اولاد اور ساز و سامان و شوکت، یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون، اس کی قوم کا ہوا ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت تمہیں بدر کے میدان میں مل چکا ہے کہ حق کا پرچم اٹھانے والے 313 تھے اور ان کے مقابلے میں کافر 1000 سے بھی زیادہ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ اس واقعے میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دوستو، دوسری تراویح کا بیان بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے اختتام پر میں صرف اور صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے، پڑھنے اور سمجھنے سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔